کہ کسی بھی بات کا، برائی کی بات کا اعلان کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی کہ تم اگر ہر ایک کو منافق کہنا شروع کرو گے کہ بہتان کا، جھوٹ کا اور ایک نفرتوں کا بازار گرم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتا الا من ظلم، صرف اس کو اجازت ہے اعلان کی جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ ظلم سے مراد یہ کہ جو مظلوم آدمی ہے اس پر اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو ظلم کے بعد وہ مظلوم آدمی اپنے حق کی بات اعلانیہ طور پر کہہ سکتا ہے۔ یعنی کسی کا مال چوری ہوا تو وہ چور کو چور تو کہے گا، کسی کے ساتھ کسی نے فراڈ کیا تو فراڈی کو تو فراڈی کہے گا۔ اس کے علاوہ کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو جس نے حق کھایا ہے اس کو وہ غاصب کہے گا۔ تو جس پر ظلم ہوا ہے صرف ظالم کی اعلان کو، ظالم کے ظلم کو بیان کرنا، یہ اللہ نے برائی کے زمرے میں شامل نہیں کیا، بلکہ مظلوم ظالم کو ظالم کہہ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ اتقوا دعوت المظلوم فإنہ لیس بین اللہ حجاب۔ اللہ فرماتا ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ جب وہ بد دعا دیتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو ظالم ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ظالموں کے ساتھ دنیا ہے تو مظلوم کے ساتھ اللہ ہے۔ تو اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ظالم کے خلاف اس کو بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ غیبت کرنا، تہمت لگانا، جھوٹ بولنا یہ برائی کے کام ہیں، لیکن اس کے تحت مفسرین نے چند جگہ پر اجازت دی ہے کہ کہاں کہاں کس کی برائی کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہے اور چھٹے سپارے کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ کسی بھی بات کو جو برائی کی ہو اس کا اعلان پسند نہیں فرماتا۔ یعنی کسی کو گالی دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کے لیے جھوٹ بولنا، جتنے بھی برائی کے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلانیہ کرنا یا ان کا اعلان کرنا پسند نہیں فرماتا۔ یہاں پر ذکر اس لیے آیا کہ اس سے پہلی والی آیتوں میں منافقین کا اللہ نے ذکر کیا تھا۔ تو اب جب منافقین کی نشانی اللہ نے بیان کر دی تو اگر سب کو چھوٹ دیتی جاتی کہ جو تمہیں دکھے اس کو منافق منافق کہنا شروع کر دو تو ہوتا کیا کہ انتشار کی ایک فضا سوسائٹی میں پھیل جاتی اور ہر بندہ دوسرے آدمی کو منافق کہہ رہا ہوتا ہے، گمراہ کہہ رہا ہوتا ہے، کافر کہہ رہا ہوتا۔ تو اللہ نے نشانیاں بیان کرنے کے بعد فوراً یہ بات فرمائی کہ کسی بھی بات کا، برائی کی بات کا اعلان کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی کہ تم اگر ہر ایک کو منافق کہنا شروع کرو گے کہ بہتان کا، جھوٹ کا اور ایک نفرتوں کا بازار گرم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتا الا من ظلم، صرف اس کو اجازت ہے اعلان کی جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ ظلم سے مراد یہ کہ جو مظلوم آدمی ہے اس پر اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو ظلم کے بعد وہ مظلوم آدمی اپنے حق کی بات اعلانیہ طور پر کہہ سکتا ہے۔ یعنی کسی کا مال چوری ہوا تو وہ چور کو چور تو کہے گا، کسی کے ساتھ کسی نے فراڈ کیا تو فراڈی کو تو فراڈی کہے گا۔ اس کے علاوہ کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو جس نے حق کھایا ہے اس کو وہ غاصب کہے گا۔ تو جس پر ظلم ہوا ہے صرف ظالم کی اعلان کو، ظالم کے ظلم کو بیان کرنا، یہ اللہ نے برائی کے زمرے میں شامل نہیں کیا، بلکہ مظلوم ظالم کو ظالم کہہ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ اتقوا دعوت المظلوم فإنہ لیس بین اللہ حجاب۔ اللہ فرماتا ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ جب وہ بد دعا دیتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو ظالم ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ظالموں کے ساتھ دنیا ہے تو مظلوم کے ساتھ اللہ ہے۔ تو اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ظالم کے خلاف اس کو بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ غیبت کرنا، تہمت لگانا، جھوٹ بولنا یہ برائی کے کام ہیں،
لیکن اس کے تحت مفسرین نے چند جگہ پر اجازت دی ہے کہ کہاں کہاں کس کی برائی کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر مارکیٹ میں مشہور ہو کے لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، اور اب اگر کوئی آپ کا جاننے والا اس سے کاروبار کر رہا ہے، تو کیا آپ کا اپنے دوست کو بچانے کے لیے کسی کی برائی بیان کرنا یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ تو شریعت اس بات کی آپ کو اجازت دیتی ہے، ایک آدمی جو لوگوں کے پیسے کھانے میں مشہور ہو، اس کے بارے میں آپ دوسرے آدمی کو اویئر کر دیں کہ یار اس سے کاروبار نہ کرنا، یہ لوگوں کے پیسے لے کر کھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی برائی میں مشہور ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی برائی اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی اس برائی سے سوسائٹی کو یا لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، تو اس کی برائی کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کرنا غیبت نہیں ہے بلکہ یہ بھی نیکی ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیاں آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو مسلمانوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جس نے نکاح کا پیغام تمہیں بھیجا ہے وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ شادی کو یا بیوی کو افورڈ کر سکے، اور دوسرا بندہ جس نے تمہیں نکاح کا پیغام بھیجایا ہے وہ عورتوں کو مارتا پیٹتا ہے۔ تو اب یہ دونوں سے انہوں نے اپنے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا ان صحابیہ نے، اور اس کے بعد اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجایا، تو ان صحابیہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ اس حدیث سے علماء نے بیان کیا ہے یہاں پر اسی کے تحت کہ اگر کسی بچی کا یا کسی بچے کا کسی خاندان میں رشتہ ہونے والا ہے اور کوئی آپ کے پاس مشورہ کرنے آتا ہے، یار وہ خاندان والے لوگ کیسے ہیں، لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے، اب آپ یہ سوچیں کہ یار میں بیچ میں کیوں بولوں، میں برائی کیوں لوں؟ آپ پر یہ ذمہ داری ہے، امانت ہے کہ اگر رشتہ صحیح جگہ سے نہیں آیا، لڑکے میں کوئی فالٹ ہے، لڑکی میں کوئی فالٹ ہے، یا خاندان درست نہیں ہے ایک طرف کے، تو آپ اس کو مشورہ دیں کہ یار یہاں نکاح نہ کرو، پریشانی میں آؤ گے، یا لڑکے کے اندر یہ برائیاں ہیں، میرے علم کے مطابق یہ رشتہ مناسب نہیں ہے، یا میرے علم کے مطابق میں نے لڑکے کے اندر یہ برائیاں دیکھی ہیں۔ تو یہ بتانا بھی غیبت کرنا نہیں ہے، یہ بتانا بھی نیکی ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے میدان میں جب حدیث کی جو چین ہوتی ہے، چین آف نریٹرز، اس میں جو راوی ہوتے ہیں، نریٹرز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ راوی جھوٹے تھے، یہ راوی جھوٹا ہے، یہ راوی کذاب ہے، یہ راوی جو ہے وہ بہتان لگاتا تھا۔ جب وہ راویوں کے بارے میں، نریٹرز کے بارے میں محدثین نے اپنی کتابوں میں پورے حالات لکھے کہ یہ جھوٹا تھا، اس کی روایت کو نہیں قبول کریں گے، یہ کذاب تھا، اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے، یہ حدیث میں مکس کر دیتا تھا، روایت کو قبول نہیں کریں گے، تو کیا آپ اس کو بھی غیبت کہیں گے؟ نہیں، یہ بھی غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس کی بیس پر آپ حدیث کی صحت کا اندازہ لگائیں گے کہ حدیث اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح جتنی بھی چیزیں اس کے زمرے میں آتی جائیں گی جس کے اندر کسی شخص کی برائی معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہو، تو اس کی برائی کو ظاہر کرنا یہ مسلمان پر لازم ہے تاکہ دوسرے اس کی برائی سے محفوظ رہ سکیں۔ رہی بات اس کی ذاتی برائیوں کی کہ شرابی ہے، جواری ہے، جو اس کے اندر ذاتی خامیاں ہیں، تو حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی پردہ پوشی کرے۔ الا من ظلم، لیکن جن پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ جانتا ہے، یقیناً آپ پر ظلم نہیں ہوا تو آپ تو اس کی فیلنگ کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، لیکن جس پر ظلم ہوا ہے بعض اوقات وہ جذبات میں بہت ساری باتیں بول رہا ہوتا ہے، بعض اوقات جذبات میں آ کے بہت سارے جملے کہہ رہا ہوتا ہے، تو آپ اس سچویشن سے نہیں گزرے ہیں لیکن بندہ تو گزرا ہے نا، تو اللہ بھی اس کی سچویشن کا، اللہ بھی اس کی فیلنگ کا خیال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہاں اگر وہ کوئی سخت جملے کہہ دیتا ہے تو الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جو مظلوم ہو اور اپنے ظلم کے خلاف کوئی بات بیان کر دے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا، یعنی مظلوم اگر کہہ رہا ہے تو یہ کہے کہ یہ تو غریب آدمی مظلوم، اس کی کون سنے گا؟ تو اللہ کہتا وکان اللہ سمیعا علیما، ہم سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے۔ یہاں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی کہ مظلوم کو بھی اتنی حد تک ہی کہنا چاہیے جتنی حد تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ ظلم ہوا ہے 10% بتائے اس کو 100%، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں۔ اب اگلا درجہ جو ہے آیت نمبر 149 میں،
اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اعلیٰ چیز کیا ہے، اعلیٰ اخلاق کیا ہے، وہ یہ ہیں کہ ان تبدو خیرن او تخفوہ، کہ تم نیکی کرو چھپا کر یا اعلان کر کے، یعنی جب بھی تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے، چاہے وہ اعلانیہ ہو کہ خفیہ ہو، اور جب بھی کوئی تم کام کرو، چاہے وہ اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو، جب بھی کوئی کام کرو تو خیر کا کرو، نہ منہ سے برا کہو، نہ اپنے ہاتھوں سے برا کرو، نہ اعلانیہ نہ خفیہ طور پر۔ اور او تعفو عن سوء، اور بہتر درجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی برائی تم پر کر بھی دی ہے تو اس کو معاف کر دو۔ اگر کسی نے ظلم بھی کیا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہو گیا، یہ ولیوں کا درجہ ہو گیا۔ یعنی ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک سمندر کے کنارے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو ہے کہ وہ بار بار پانی میں جاتا، آپ اس بچھو کو اٹھاتے تو وہ ڈنک مارتا، آپ اسے پھر چھوڑ دیتے، وہ پھر پانی میں جانے لگتا تو آپ پھر اٹھا لیتے۔ یعنی 3 سے 4 مرتبہ اس بچھو نے ان بزرگ کو ڈنک مارا، تو آپ کے مریدین نے کہا حضور یہ آپ کو ڈنک مارتا ہے، آپ پھر بھی اسے بچاتے ہیں؟ تو بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے استعمال کیا، کہا وہ اپنی عادت سے مجبور ہے اور ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو او تعفو عن سوء، فرمایا کہ پھر خیر کیا ہے، اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس سے معاف کر دو۔ پھر اللہ نے کہا یہ معاف کرنا کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ عفوًا کے ساتھ یہاں پر قدیرہ کہا، کیوں؟ اس لیے کہا کہ بعض اوقات دنیا میں آدمی معاف اس لیے کر دیتا ہے کہ اس سے بدلہ لینے کی قدرت نہیں ہوتی۔ ایک امیر آدمی ہے ظالم ہے، ایک ملک کا صدر ہے ظالم ہے، اب ایک غریب آدمی یا عام آدمی اس ظالم سے بدلہ کیسے لے گا؟ تو آدمی سوچتا ہے یار میں اس سے مقابلہ تو نہیں کر سکتا، چلو معاف کر دیتے ہیں۔ عدالت کے اندر بعض اوقات جج یہ کہتا ہے کہ بھائی تم نے ان سے ٹکر لے لی ہے، یہ تمہارے اتنے پیسے خرچ کروا دیں گے، اتنا تمہیں چکر لگوائیں گے عدالت کے کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، تو معافی تلافی کر کے ختم کرو۔ تو آدمی وہاں پر اپنے مال بچانے کے لیے یا ایک امیر آدمی سے جو ہے وہ نقصان سے بچنے کے لیے وہ آدمی معافی تلافی پر ختم کرتا ہے۔ اب یہ معافی تو دل سے معافی نہیں ہے، لیکن اللہ جب اپنی بات کر رہا تو اللہ کہہ رہا عفواً قدیرہ، اللہ کہہ رہا ہم معاف فرمانے والے ہیں، لیکن اللہ کی معافی کسی مجبوری سے نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تو قدرت رکھتا ہے سزا دینے پر، اللہ تو قدرت رکھتا ہے ظالم کو ظلم کے انجام تک پہنچانے پر، اللہ تو ہر بندے پر مکمل قدرت رکھتا ہے، لیکن قدرت کے بعد بھی اللہ کیا ہے؟ عفو ہے۔ اختیار کے بعد، طاقت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ سارے اختیار رکھنے کے بعد بھی معاف کرنے کو پسند کر رہا ہے تو بندے تو بھی اللہ کے اخلاق کو اپنا لے کہ تو بھی اپنی زندگی میں اگر کسی نے کوئی چیز کر بھی دی ہے تو بہتر جملہ یہ ہے کہ تم اس سے معاف کر دو۔ لیکن اگر معاف نہیں کرنے کے بعد کوئی معاف نہیں کر رہا اور مگر ظلم سے تنگ آ کر ظالم کے خلاف اگر کوئی وہ جملے کہہ دیتا ہے تو اس سے پہلی والی آیت کے اندر اس کو اللہ نے بیان کیا۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 50، اللہ کہتا ہے ان الذین یکفرون باللہ، اور بے شک جو کفر کرتے ہیں اللہ کا، ورسولہ اس کے رسولوں کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ کہ وہ تفریق کر دیں، فرق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ فرق کرنے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لائے اور بعض رسولوں کا ہم نے کفر کیا۔ اس آیت سے اگلی آیات جتنی بھی آئیں گی، 2-3 رکوع ہی بچے ہیں اس صورت کے ختم ہونے میں، وہ تمام آیتیں یہود و نصارہ کی مذمت میں ہیں۔ یعنی یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پکڑا لیکن دیگر انبیاء کا انکار کیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور دیگر انبیاء کا انکار کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تو سارے نبیوں کو سچا بنایا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں میں فرق کرتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو تو مانتے ہیں، جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اگنوسٹک۔ ایک ہوتا ہے ایتھسٹ، ایتھسٹ وہ جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے،
ایک ہوتا ہے ایگنوسٹک، وہ شخص، وہ بندہ جو خدا کو مانتا ہے، کہتا خدا تو کوئی ہے، دنیا کسی نے بنائی تو ہے، لیکن ریلیجن سارے جو ہیں وہ باطل، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، خدا ہے۔ تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خدا کو مان رہے ہیں، لیکن رسولوں میں اور خدا میں کیا کر رہے ہیں؟ فرق کر رہے ہیں۔ اب یہ ایگنوسٹکس جو ہوتے ہیں، جو ایتھسٹ نہیں ہے، میں نے فرق سمجھا دیا آپ کو۔ ایتھسٹ کون ہوتا ہے؟ جو خدا کو ہی نہ مانے۔ ایگنوسٹک کون ہوتا ہے؟ جو خدا کو مانے، ریلیجن کو نہ مانے۔ اچھا، ریلیجن کو یہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ ریلیجن آپ کو باؤنڈریز دیتا ہے، ریلیجن آپ کے لیے ریسٹرکشنز لگاتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ چیز نہیں کرنی، یہ چیز دین میں پروہیبٹڈ ہے، ناجائز ہے، یہ چیز جائز ہے۔ تو اگر نبیوں کو مانو گے تو شریعت کو مانو گے، نبیوں کو مانو گے تو کتاب اللہ کو مانو گے، کتاب اللہ کو مانو گے تو حلال ماننا پڑے گا، حرام ماننا پڑے گا، اس کی باؤنڈریز ماننا پڑیں گی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آزادی کے لیے خدا کا اقرار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ رسولوں کا انکار کرتے ہیں، تاکہ کوئی باؤنڈریز انہیں شریعت کی روکنے والی نہ ہو۔ اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی ایک طبقہ ہے جو کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، انکار حدیث کا جو فتنہ ہے، منکرین جو حدیث ہیں وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، حالانکہ حدیث بھی جو اللہ کے حبیب نے کہی ہے، وہ کیا کہی ہے؟ وما ينطق عن الهوى، یہ میرا محبوب اپنی طرف سے تو کوئی بات کہتا ہی نہیں ہے، یہ تو وہی کہتے ہیں میرے محبوب جو ان کی طرف اللہ وحی کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی حدیث کی سند صحیح ہو اور وہ ایکچولی حضور کا ہی فرمان ہو تو اس کی بھی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی حیثیت ہے، کیونکہ وہ بھی حضور نے اپنے دل سے تو نہیں کہی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہی جو اللہ نے انہیں کہی۔ لیکن مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ ہے جس کو منکرین حدیث کہتے ہیں، جو پرویزی طبقہ کہلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی حدیث کو نہیں مانیں گے، صرف قرآن کو مانیں گے، کتاب اللہ کو مانیں گے۔ ان کا بھی مقصد کیا ہوتا ہے کہ حدیث جب آپ مانتے ہیں تو بہت ساری ریسٹرکشنز، بہت ساری باؤنڈریز آپ کی طرف آ جاتی ہیں، تو آپ حدیث کو لینے کے بجائے ڈائریکٹ قرآن کی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایک آزادی مل جائے۔ جیسا کہ اس کی ایک مثال میں نے عرض کی آپ کو کہ پرویزیوں کے یہاں نماز ہی نہیں ہے، یعنی جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اور ہم ابھی فجر کی نماز میں جمع ہوئے، 5 نمازیں، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ نماز ہی نہیں ہے۔ تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں لکھا ہے اقیم الصلاۃ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اقیم الصلاۃ اتنی مرتبہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، تو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی نماز کا طریقہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ایسے نیت باندھنی ہے، ایسے رکوع کرنا ہے، ایسے سجدہ کرنا ہے، التحیات میں یہ پڑھنا، کہاں لکھا؟ کہیں نہیں لکھا۔ یہ ساری باتیں کس نے بتائیں آپ کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو طبقہ حدیث کو نہیں مانتا وہ کہتا اقیم الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کو مضبوط کیا جائے، یعنی بالکل ایسی بات جس کا کوئی ربط ہی نہیں بن رہا اس اقیم الصلاۃ سے۔ وہ کہتے ہیں صلاح کا معنی ہے گورنمنٹ، اور اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، گورنمنٹ قائم کرو، ایسا سینٹرل نظام قائم کرو، ایسا سسٹم قائم کرو جہاں پر انصاف ہو۔ تو جہاں جہاں قرآن نے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کہا ہے، وہاں بار بار قرآن یہ کہہ رہا ہے سینٹرل گورنمنٹ قائم کرو، سینٹرل گورنمنٹ قائم کرو۔ استغفر اللہ العظیم، نماز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، استغفر اللہ العظیم۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حضور کی رسالت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں کہ وہ نبی تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں وہ ایک ریفارمر تھے، وہ ایک ریولیوشنسٹ تھے، یعنی کہ انقلابی شخص تھے، وہ دنیا میں آ کر انہوں نے لوگوں کو بدلا۔ وہ دنیا سے چلے گئے معاذ اللہ، آئے کچھ عرصہ رہے، چلے گئے، اب ان کے قول، ان کی سینکس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اکبر جو لایا، وہ لایا تھا دین الہی کا ورژن، آپ کو یاد ہوگا وہ جو جودھا اکبر کی اسٹوری بڑی مشہور ہے۔ اکبر جو لایا تھا ہندوستان میں، وہ لایا تھا دین الہی۔ اس نے کہہ دیا تھا ایک دین محمدی ہے، عیسائی کہتے ہیں دین عیسوی ہے، اور جو ہے کلیم کرتے ہیں جیوز کہ دین موسوی ہے۔ تو ایسا کر دو، تمام کو ملا دو، اور یہ سارے دین محمدی، دین عیسوی، دین موسوی کو ہٹا کر دین الہی، خدا کا دین کر لو، جس میں کوئی باؤنڈریز نہ ہو۔
ہندو اپنا کرتا رہے، عیسائی اپنا کرتا رہے، جیو اپنا کرتے رہے، مسلمان اپنے کرتے رہے بھائی، کیونکہ باؤنڈری کے اندر بیس تو ایک ہی نسب خدا کو تو مانتے ہیں، حالانکہ یہ تصور اسلامی نہیں ہے۔ وحدت دین کا یہ تصور کہ ایک دین پوری دنیا میں بنا لیا جائے، بھائی سب تو خدا کو مانتے تو ہیں، لیکن چلو کوئی بتوں کو پوج رہا ہے اس کو بھی مانو حق پر، کوئی حضرت عیسیٰ کو خدا ماں کا بیٹا مان رہا ہے اس کو بھی حق پر مانو۔ تو یہ جو وحدت کا تصور ہے، یہ جو دین کا تصور ہے، یہ دین کا تصور دین اسلام کا تصور نہیں۔ اکبر نے بھی وہی تصور پیش کیا کہ رسولوں کی رسالت اور کتاب اللہ اور شریعت کا انکار کر کے دین الہی کا نام کیا؟ خدا کا دین، نبیوں کا دین نہیں۔ تو قرآن نے اسی چیز کو منع کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ میں اور اللہ کے رسولوں نے فرق کر دیں۔ تو دین الہی اگر کوئی لا رہا ہے تو معاذ اللہ کا دین محمدی جو حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کیا وہ اللہ کی منشا کے مطابق نہیں تھا؟ جو جناب دین عیسیٰ جو ہے، حالانکہ یہ سارے دین ایک ہی اسلامی ہے، میں نے آپ کو بیان کیا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا دین ایک ہی رہا ہے، وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اگر دین الہی جو اکبر کی فلسفی تھی، تو کیا یہ معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے اپنی چیز بیان کر دی جو اللہ کے منشا کے مطابق نہیں تھی؟ حضرت عیسیٰ آئے انہوں نے ایسی چیز بیان کر دی جو اللہ کی منشا کے مطابق نہیں تھی؟ تو اس سے تو یہ ہو رہا ہے کہ رسولوں نے الگ الگ چیز بیان کی ہے اور اللہ الگ چیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا ہر نبی سچا ہے اور اس نے وہی بیان کیا ہے جو اللہ نے اس سے بیان کروانا چاہا ہے۔ تو اس لیے رسالت میں اور توحید میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ رسالت وہی چیز بیان کرتی ہے جو اللہ بیان کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ چاہتے کیوں، یہ فرق کرتے کیوں ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کی بیچ کی کوئی راہ نکالیں، جیسے اکبر نے کیا۔ اکبر نے جودہ سے شادی اس کو کرنی تھی، تو اکبر نے کیا کیا کہ ہندوؤں کی بھی کچھ نہ کچھ ہم سمپتھی گین کر لیں اور میں ایسا سسٹم بنا دوں کہ سب کے سب میرے جو متبع ہو جائیں اور بیچ کی کوئی مڈل راہ نکالیں۔ دین اسلام اس لحاظ سے مڈل چیز کا قائل نہیں ہے کہ آپ خدا میں دوسرے خداؤں کو شریک کر دیں کہ بھائی وہ بھی اللہ سب سے بڑا خدا ہے، باقی یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، تو چلو ان کی مان لو، تھوڑی ان کی مان لو۔ تو قرآن نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ لا اعبد ما تعبدون، اے حبیب فرما دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوجوں گا اس چیز کو جس کو تم پوجتے ہو۔ تو دین الہی کے اندر مڈل راہ نہیں ہوگی، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، دین اسلام میں کوئی مڈل راہ نہیں ہے۔ جو دین ہے اللہ کا وہ سچا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا ذات میں بھی اس کا صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کا ہر نبی سچا ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار بھی ایسا ہی ہے کہ سارے نبیوں کا انکار کر دیا۔ پھر فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، اللہ کہتا ہے یہ تمام لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کیا ہوا۔ اور آخری آیت آج کے درس کی فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، مگر وہ جو ایمان لائے اللہ پر، وَرُسُلِهِ اور اس کے تمام رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک میں بھی، یعنی ایمان لائے اللہ پر بھی رسولوں پر بھی، اور رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہ کرے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے ہر نبی کو سچا مانے۔ تو اللہ کہتا ہے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو اللہ نے ان قریب ان کے لیے اجر رکھا ہوا، یہ اللہ ان قریب انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر یہ پہلا رکوع چھٹے پارے کا ہو جاتا ہے۔ یا آخری آیت میں ایک نقطہ یاد رکھ لیجئے، اس زمانے میں تو وہ فرقہ نہیں پایا جاتا، پچھلے زمانوں میں ایک فرقہ پایا جاتا تھا جس کا نام تھا معتزلہ، میم عین تا زا لام ہے۔ معتزلہ کا بلیو یہ تھا کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے،
معتزلہ یہ خارجیوں کی ایک قسم تھی. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو اس زمانے کے اندر بھی یہ جو IS بنی تھی، یہ خارجیوں کا ایک گروپ تھا. یہ جو سارے مسلمانوں کو ہی مشرک سمجھ رہے تھے اور مار رہے تھے انہیں. تو اسی طریقہ کا ایک گروپ تھا جو کہتا تھا جو گناہ کبیرہ کرے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا. اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ بہت بری چیز ہے، اعمال کے اندر آپ کو عذاب کی طرف لے جاتی ہے، لیکن کفر نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ آیت ہے. اس آیت کے اندر اللہ نے ایمان کی بات کی ہے، عمل کی بات نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے تمام رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ ان میں تفریق نہ کرے کسی ایک میں بھی، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو اللہ تعالیٰ اس ایمان پر بھی ان کو اجر عطا فرمائے گا. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر آدمی گناہ کر کے دنیا سے جاتا ہے تو کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے رب کی رحمت سے اللہ اس کی گناہ معاف کر دے اور اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دے. اور اگر اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اس کو گناہوں کی سزا دی جاتی ہے تو وہ اپنی سزا پا کر پھر بھی جنت میں جائے گا اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یعنی کوئی شرابی ہے، کوئی جواری ہے، لیکن خاتمہ ایمان پر ہوا، کلمہ پڑھتے ہوئے گیا ہے، اسلام کا ماننے والا بن کر گیا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اللہ یا تو اپنی رحمت سے بلا حساب بخش دے گا. اللہ ہمیں حضور کے صدقے بخشے، کیونکہ ہمارے اعمال میں نیکیاں بہت کم ہیں اور ہیں بھی تو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، نمود ہے، نمائش ہے. اللہ حضور کی شفاعت کے صدقے بلا حساب و کتاب جن کو وہ جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. اور لیکن کچھ بندے وہ ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے اور سزا پا کر جب سزا کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے ایمان کی وجہ سے. لیکن جس شخص کا خاتمہ کفر پر ہوا، جو پوری زندگی مسلمان رہا لیکن مرنے سے پہلے کا اسلام مجھے سمجھ نہیں آتا، یا میں اسلام سے معاذ اللہ بیزار ہوں، یا میں اسلام کا معاذ اللہ منکر ہوں، یا میں قرآن کے احکامات کو نہیں مانتا، یا قرآن مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرتا ہے، یا میں فلاں کو نبی نہیں مانتا، یا میں فلاں نبی کو نبی نہیں مانتا. اگر کفر پر مر گیا تو چاہے پوری زندگی گناہ نہیں کیے ہوں، اس نیک اعمال کیے ہوں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کل قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے ایک پلڑے میں نامہ اعمال کے اندر برائیاں ہوں گی، اور اس میں بھاری اس کا برے اعمال کا پلڑا ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تیرے اعمال کی ایک پرچی میرے پاس ہے، اور وہ پرچی اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گا. تو بندہ ڈالنے سے پہلے کہے گا، مالک ایک طرف اتنا بوجھ گناہوں کا ہے اور دوسری طرف ایک پرچی ہے، تو اس پرچی کا کیا وزن ہوگا؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس پرچی کو اس کے پلڑے میں ڈلوائے گا تو وہ ایک پرچی اس کے نیکیوں کے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے سے زیادہ بھاری کر دے گی. جب کھول کر دیکھا جائے گا تو اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. یعنی وہ ایمان کا پاور ہے جو تمام چیزوں پر حاوی ہے. تو اس لیے دعا کیا کریں. علماء نے، صوفیاء نے دعا کی ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرے. ہم گنہگار سیاکار ہیں، ایمان سلامت لے کر چلے گئے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، حضور کی شفاعت سے بخشے جائیں گے اور جنت کا داخلہ ہوگا انشاءاللہ. اور خدا نہ خواستہ ہمارا یا بچوں کا ایمان چلا گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ. تو اپنے ایمان کی حفاظت کا اس لحاظ سے بہت خیال رکھیے. ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، بہت اچھی بات انہوں نے کی. یہ ایسا پرفتن دور ہے، انہوں نے کہا افضل الاعمال الی اللہ تعالی، اس دور میں سب سے افضل عمل کسی کا ایمان بچانا ہے. یہ جو بہت اچھی ہم گفتگو اس بات پر کر رہے تھے کہ لوگ ذرا سی باتوں پر لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہوتے ہیں. تمہاری پائچے تمہارے اونچے نہیں ہیں، تمہاری شلوار یہاں بندھی ہوئی ہے، تم نے ہاتھ یہاں باندھے ہوئے ہیں، تم نے زور سے آمین کے لیا ہے، تم نے آہستہ آمین کیوں نہیں کہا، تم نے رفع دین کیوں نہیں کیا، تم رفع دین کیوں کرتے ہو، تمہاری داڑھی چھوٹی کیوں ہے، بڑی کیوں ہے. یہ چیزیں بھی دین کی ہیں لیکن ان کا درجہ مستحبات کا ہے، ان کا درجہ دین کے اندر کی فروعات کا ہے.
ایمان بچے گا تو یہ چیزیں ہوں گی نا. اگر ایمان ہی نہیں رہا تو چاہے پھر آپ ناف تک داڑھی رکھ لیجئے. ایمان ہے تو یہ چیزیں ہیں. تو اس دور میں سب سے پہلے ہمیں اپنی نسلوں کا اور آج کے نوجوانوں کا ایمان بچانا. ایمان ایک دفعہ محفوظ کر دیا ان کا، اس کے بعد یہ چیزیں آہستہ 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 سمجھائیے انہیں کہ ایسے نماز پڑھو، ایسے کپڑے پہنو، اس طرح رہو. لیکن ایمان کے حوالے سے ابھی وہ متذبذب ہیں، ڈاؤٹ میں ہیں، اور آپ انہیں دین کی وہ چیزیں سمجھا رہے ہیں جس پر دین نے سختی نہیں دکھائی. تو اس لیے اس دور میں علماء کو بھی چاہیے کہ علماء دیکھیں کہ سختی کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی. یعنی کہ ہر بندے کو گمراہ ہے، فاسق ہے، منافق ہے، کافر ہے. اللہ نے پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ کسی بھی برائی کے اعلان کو کسی کے لیے پسند نہیں کرتا. تو اور کس نے یہ فرمایا تھا؟ کہ تاکہ جو منافقین کی آیت نازل ہوئی تھی کہ بندہ پوری سوسائٹی میں ہر ایک کو منافق کہنا شروع نہ کر دے. آج کل مذہبی طبقے والے لوگ ہوں اور ہر دوسرے آدمی کو گمراہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ گمراہ، مسجدوں میں فتنے، سوسائٹیز میں فتنے، یہ گمراہ ہے، اس کے خلاف فتوے، اس کے خلاف فتوے، وہ کافر، یہ کافر. یعنی آپس میں ایسے جھگڑے فساد ہیں. الامان والحفیظ. ارے بھائی ایمان سے رہو، خیر سے رہو، ایک دوسرے کو چھوڑ دو، وہ جانے اللہ جانے. لیکن ہمارے یہاں دیکھیں صرف آدمی اصلاح کی غرض نہیں ہوتی کسی کی، بلکہ کسی کو گمراہ کہہ کر اس کو اچھالنے سے معاشرے میں فتنہ کرنا مقصود ہوتا ہے. اصلاح تھی تو اعلان نہ کرتے. اللہ کہہ رہا لا یحب اللہ الجہرا. جہرا کا معنی ہوتا ہے بلند آواز سے کہنا. اگر کسی کی آپ کو اصلاح کرنی تھی نا تو اس سے میٹنگ کرتے اکیلے میں، اس کو سمجھاتے کہ بھائی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ، یہ برائی دور کر لو. لیکن آپ نے اگر اس سے ڈائریکٹ بات نہیں کی، اس سے بات کیے بغیر پورے معاشرے کے اندر اس کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا، اس کے خلاف فتوے بانٹ دیے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، تو آپ نے دین کا کام نہیں کیا، آپ نے وہ کام کیا جس کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.